بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہرین نفسیات کے مطابق سب سے بڑا بچہ اکثر دوسروں سے زیادہ ذمہ داری کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ جو بیٹا اپنی ماں کی عزت کرتا ہے وہ فطری طور پر تمام عورتوں کی عزت کرتا ہے۔ بچپن میں سب سے زیادہ لڑنے والے بہن بھائی جوانی میں سب سے زیادہ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں۔ والدین اپنی بچوں کے لیے جتنا زیادہ خاموشی سے قربانی دیتے ہیں اتنا ہی ان کا بچہ لاشعوری طور پر ان کا احترام کرتا ہے۔ وہ بچے جو دلائل دیکھ کر بڑے ہو جاتے ہیں وہ اکثر اپنی زندگی میں صلح کرنے والے بن جاتے ہیں۔ محبت میں پرورش پانے والا بچہ بڑا ہو کر بڑی آسانی سے ہر کسی پر اعتماد کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ایسی نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے، یعنی جنت میں جو دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ الفاظ سے زیادہ تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو ہوشیار بنا دیتی ہے، کیونکہ کچھ باتیں سمجھانے سے نہیں بلکہ خود پر بیت جانے کے بعد سمجھ آ جاتی ہیں۔ غصے سے پرہیز کریں۔ زیادہ غصہ کرنے سے موٹاپے اور دل کے دورے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں پرندہ ہوگا، اس پرندے کے 70,000 پر ہوں گے، وہ جنت کے پیالے میں آ کر گرے گا، پھر وہ پھٹ جائے گا تو ہر پر سے ایک مقیم کا کھانا نکلے گا جو برف سے زیادہ سفید، مکھن سے زیادہ ٹھنڈا اور ملائم اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اس میں سے کوئی کھانا دوسرے کی مثل نہیں ہوگا۔ جتنی اس سے اتنا کھائے گا جتنا ارادہ وہ کرے گا، پھر وہ پرندہ چلا جائے گا اور اڑے گا۔ آج کل نوجوانوں میں ایک مرض عام ہوتا جا رہا ہے جس کو لوگ کوئی مرض ہی نہیں سمجھتے اور سالیہ سال اپنے اندر پالتے رہتے ہیں، اور یہ ایک وقت میں مہلک ترین وبا کی شکل اختیار کر لیتی ہے جو پھر قابل علاج نہیں رہتی، اور اکثر بڑھاپے میں لوگ اس کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ اس لیے ذاتی 100% تجربہ شدہ نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، آزمائش کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ ناظرین، وہ مرض ہے گھبراہٹ، وہم اور بزدلی۔ آج کا انسان بظاہر تو ترقی کر رہا ہے مگر اندر سے ٹوٹ رہا ہے۔ اکثر لوگ ایسے ہیں جو ہر وقت وہم میں مبتلا رہتے ہیں جن سے ان کی سکون برباد ہو جاتا ہے۔ بلا وجہ کا ڈر دل کو کمزور کر لیتا ہے اور بزدلی انسان کی خود اعتمادی کو کھا جاتی ہے۔ یہ وہ بیماریاں ہیں جو نظر نہیں آتی مگر زندگی کو مفلوج کر دیتی ہیں۔ علامات: بار بار دل گھبرانا، تنہائی سے خوف، بلا وجہ شک و شبہ، نیند کی کمی، خود پر اعتماد نہ ہونا، سینے پر دباؤ یا دل کی دھڑکن تیز ہونا، جھگڑا یا حادثہ دیکھنے کی صورت میں آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جانا، منہ کا خشک ہونا، سانس پھول جانا یا غصے میں بے قابو ہو جانا۔ اسی طرح ذرا سا لڑائی یا جھگڑا کوئی اونچی اور آواز میں بات کرے تو انتہائی بزدلی اور ڈر کا شکار ہو جانا۔ اسباب: ذہنی کمزوری، معدہ کی خرابی، اعصابی کمزوری، ماضی کے صدمات۔ علاج: دار چینی 50 گرام، ارجن کے چھال 100 گرام، سونٹھ 100 گرام، برہمی بوٹی 100 گرام، ان سب چیزوں کا سفوف بنا لیں۔ اگر چاہیں تو اس کے اندر 100 گرام مصری ڈال کر میٹھا کر سکتے ہیں۔ صبح شام ہر کھانے کے بعد آدھا چمچ پانی کے ساتھ یہ نسخہ استعمال کروائیں۔ انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر ہی 100% مثبت رزلٹ ملے گا۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جانے کا خدشہ ہے۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو آلو بخارا کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ ادرک استعمال کرنے والا بندہ زندگی بھر موٹاپے کا شکار نہیں ہوتا۔ گرمی کے موسم میں صبح گھر سے نکلنے سے پہلے دودھ میں کھجور شامل کر کے پئیں۔ آم کا اچار بناتے وقت آم کی گٹلیوں کو مت پھینکیں بلکہ کچھ گٹلیاں اچار کے ساتھ ہی ڈال دیں، پیٹ درد میں بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہیں۔ ہری مرچ کی دھونی لینے سے سانس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ جامن کے پتے چبانے سے گلا خراب نہیں ہوتا۔ بارش کا پانی جسم کو پاک کرتا ہے اور امراض کو دور کرتا ہے۔ اگر اپنے جسم کو ہمیشہ ٹھیک رکھنا چاہتے ہو تو سونے سے قبل پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔
ادرک والی چائے پینے سے خون پتلا ہو جاتا ہے۔ جسم سے پسینے کی بدبو آئے تو لیموں کا چھلکا مسل دو۔